بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہت ہی زبردست اور فائدہ مند دعا ہے اگر کسی کا ایمان عقیدہ درست ہو، بالکل قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق اس کا عقیدہ ہو، اور اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر وہ چل رہا ہو، صحابہ کا انداز ہو، توحید کی دعوت دے رہا ہو، رد شرک کر رہا ہو، مخالفتیں ہو رہی ہوں اور ان مخالفتوں کا مقابلہ کر رہا ہو اللہ کے بھروسے کے اوپر، اور پھر یہ دعا مانگے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے مجھے اپنے دین کے اوپر یعنی دین اسلام کے اوپر میرے دل کو مضبوط کر دے۔ تو پھر بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ دعا کتنی زبردست ہے، اور نبی علیہ السلام بہت زیادہ یہ دعا مانگا کرتے تھے، بلکہ ام المومنین نے ایک دفعہ پوچھ بھی لیا کہ آپ یہ دعا بہت مانگتے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے کہا عائشہ، انسانوں کے دل اللہ کے اس طرح جس طرح دو انگلی کے درمیان جدھر چاہے وہ پھیر دے، تو اس انداز سے اللہ سے دعائیں مانگنا کہ مالک سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، دین اسلام کا راستہ، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، نوح علیہ السلام نے جو انداز اختیار کیا، سارے انبیاء نے توحید کی دعوت دی۔ فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہر نبی ہر رسول نے جس علاقے کے اندر جس دور کے اندر آغاز کیا اصلاح کا، اسی نقطے سے کہ انسانوں اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ کے فرما بردار غلام بن جاؤ، یعنی بندے بن جاؤ۔ بندگی تمہیں بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، تمہیں داتائی دستگیری اور مشکل کشائی کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے، تمہیں اللہ کا مقابلہ کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا کہ اللہ کے دین اسلام کے مقابلے میں یہ تم نے دین گڑے ہیں۔ کوئی بریلویت پر خوش ہے، کوئی دیوبندیت اختیار کیے ہوئے ہے اور دعا مانگتا ہے کہ یا دلوں کے پھیرنے والے مجھے اپنے دین کے اوپر مجھے استقامت عطا فرما، یعنی دیوبندیت کے اوپر استقامت عطا فرما، یہ کہہ رہا ہے۔ کوئی اہل حدیثیت کے اوپر استقامت مانگ رہا ہے، کوئی رافضیت کے اوپر استقامت مانگ رہا ہے، کوئی صوفیوں کا طریقہ اختیار کیے ہوئے اور کہتا مجھے یا اللہ استقامت دے دے، اور کوئی تصوف کے اوپر جمع ہوا ہے، وحدت الوجود کے اوپر پوری زندگی ڈٹے رہے ڈاکٹر اسرار، اور ساتھ ہی دعا مانگتے تھے کہ دلوں کے پھیرنے والے مجھے اپنے دین کے اوپر بالکل استقامت عطا فرما۔ تو پھر اللہ نے اس شرک کے اوپر استقامت عطا فرمائی ان کو۔ مودودی صاحب نے جماعت اسلامی کا جو انداز اختیار کیا اور پھر جمہوریت کے مشرکانہ بت کی پوجا کرتے رہے اور دعا مانگتے ہیں یا اللہ میرے دل کو اپنے دین کے اوپر جما دے، پھر اس مشرکانہ دین کے اوپر جما دیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہی حافظ شہید دعائیں مانگ رہا ہے، یہی علی انجینئر دعائیں مانگ رہا ہے، طارق جمیل تو یہی دعا مانگتے ہیں، اور طاہر القادری بھی، فضل الرحمان بھی، خلیل الرحمان بھی، سارے منور سلطان بھی، عبداللہ عمر دورانی بھی یہی دعا مانگتے ہیں، اور کفر و شرک کے اندر لت پت ہیں، کسی میں زیادہ اور کسی میں کم، عربی مولوی ہوں یا اجمی مولوی ہوں۔ ایسے نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر میزائلوں کی بارش کی کر رہا ہے اور ذلیل و خوار ان کو کر رہا ہے۔ وہ جو کسی نے کہا تھا کہ وہ معزز تھے، یعنی صحابہ کرام اور نبی علیہ السلام کی طرف اشارہ، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے ہو تار کے قرآن ہو کر۔ یہ قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے ہے، جو قرآن چھوڑے گا وہ فرقوں میں بٹے گا، پھر وہ دین پر اجرت لے گا۔ جب قرآن چھوڑو گے تو پھر نماز پڑھانے کے پیسے لوگے، اذان دینے کے پیسے لوگے، کیونکہ دین کی پھر سمجھ نہیں ہے۔ پھر سجدہ تعظیمی کو قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کرو گے، پھر وحدت الوجود کو ڈاکٹر اسرار کی طرح قرآن سے ثابت کرو گے، اور شاہ ولی اللہ کہتے ہیں اس وحدت الوجود کو ہم پورے قرآن کی نص سے ثابت کر سکتے ہیں۔ قاری خلیل الرحمان کہتے ہیں لی ساجدین قرآن کی نص ہے، اندازہ لگائیے، کفر و شرک کر رہے ہیں اور کہتے ہیں قرآن کی نص ہے۔ علی انجینئر کہتے ہیں ان سارے مشرکوں کے پیچھے نمازیں پڑھا کرو، یہ قرآن کی نص ہے، کیونکہ کلمہ جو پڑھ لیا جی، اس طرح ان کی مت مری گئی ہے۔ تو اللہ کے بندو دین کو سمجھنے کی کوشش کرو، کفر و شرک کو چھوڑو، پھر یہ دعا مانگو یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینے، کہ دلوں کے پھیرنے والے مجھے اپنے دین کے اوپر استقامت عطا فرما، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی عطاتک۔ یہ بھی ایک دعا اسی انداز سے کہ دلوں کے پھیرنے والے مجھے اپنے دین کے اوپر جما دے اور اپنی اطاعت کے اوپر بھی جما دے، میرے مالک اللہ کا فرما بردار بنو۔ باقی جو اللہ کے نافرمان ہیں، گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ بھی کوئی نہیں ہے ان کا، اور دعا یہی مانگ رہے ہیں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینے۔ تو یہ معاملہ ہوتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا بھائی، ایسوں کے دل نہیں کھلتے، ان کے دل بالکل کڑنے لگتے ہیں جب توحید کی دعوت ان کے سامنے آتی ہے، اس طرح ان کا سینہ بند ہو جاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ ہی جس کا سینہ کھولے. یہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ نہ مال و دولت سے آتی ہے، نہ اونچے حسب نسب سے آتی ہے، نہ پی ایچ ڈی کرنے سے اور ایم فل کرنے سے آتی ہے، نہ زیادہ حدیثیں یاد کرنے سے آتی ہے. یاد رکھیے، نہ قرآن یاد کرنے سے. یہ ہدایت ہے جب اللہ دل کے اندر ڈالتا ہے. جس کا دل اللہ کی طرف رخ کرے، قلب سلیم لے کر جو مالک کے پاس جائے گا، اس کے لیے نعمتیں ہیں، اس کے لیے باغ ہیں. اور باقی سارے ان کافروں مشرکوں جو کفر و شرک کی حمایت کرتے ہیں، توحید کی مخالفت کرتے ہیں، اندازہ لگائیے ان کو ہوش نہیں ہے. اللہ کے وقار اور اللہ کی عزت کا ان کو کوئی لحاظ نہیں ہے. بھائی اللہ ہی کی طرف تو میں بلا رہا ہوں، بتائیے کہ اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، نبی علیہ السلام کا طریقہ اختیار کرو. صحابہ کا انداز ہے. تو اس انداز سے جب دعوت سامنے آئے، پھر بندے کے ماتھے پر شگنے پڑیں، تو بتاؤ اور کافری کیا ہے.